اللہ اس کے رسول کی قسم، جب مسلمان آگے آ جائے گا تو اگر پیچھے برہمن رہے گا تو اس برہمن کو بھی آگے لانے کا کام ہم کریں گے، کیونکہ ہم نے دستور پہ حلف لیا ہے پچھڑوں کو، کمزوروں کو آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، لیکن ہماری سوچ کو میڈیا ہاؤسز، ابھی امتیاز جلیل صاحب نے مجھ سے کہا کہ ان کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے دوست آئے ہیں، تو یہ ہمارے دوست ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم کمیونل ہیں، ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں۔ بھڑکاؤ نہیں دیتے، ہم حق بیان کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری حق بیانی کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تو اس کو بھڑکاؤ بنا دیتے ہیں۔ آج ہی میں نے کسی نیوز چینل میں دیکھا جس میں یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنی تقریر میں کہا کہ بٹو گے تو کٹو گے۔ لوگ کافی اعتراض کر رہے ہیں اس بات پر، مگر میں یہ کہوں گا بیف کے نام پر، ماب لنچنگ کے نام پر، گھر واپسی کے نام پر، سر پہ ٹوپی پہننے کے نام پر، داڑھی پالنے کے نام پر جو تم کاٹ رہے ہو، کیا یہ تمہاری نفرت ہندوستان کے سب سے بڑی اقلیت سے، کیا یہ ملک کو کمزور نہیں کر رہی ہے؟ اس کا جواب دو مجھے۔ اگر ہندو اور مسلمان کو تم لڑاؤ گے، ہندو اور مسلمانوں کو نفرت کراؤ گے، تو کیا یہ ملک کو کمزور کرنے کے برابر نہیں ہے؟ اور اگر میں کہہ رہا ہوں میں اکبر اویسی مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس ملک کا کرایہ دار نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نریندر مودی، اے یوگی، جتنا تیرا ہندوستان ہے اتنا میرا بھی ہندوستان ہے۔ ہندوستان نہ تیری جاگیر ہے نہ میری جاگیر ہے، ہندوستان ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، ہر مذہب کے ماننے والوں کا ہے۔ مذہب بھگوان اللہ گاڈ کو نہیں ماننے والے کا بھی ہے، کسی ایک کا نہیں ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں تو ان کو برا دکھتا ہے۔ ارے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بے روزگاری۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہر 2 منٹ 3 منٹ کو ریپ ہوتے ہیں۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ گریجویٹس کو نوکریاں۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ملک کی کمزور اکانومی کو مضبوط کرنا۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پیٹرول، ڈیزل، گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو نیچے لانا۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ روپیے کی گرتی ہوئی قدر کو اونچا کرنا۔ آپ بتاؤ، کیا بے روزگاری کو دور کرنے کچھ ہو رہا ہے؟ مہنگائی کو دور کرنے کچھ ہو رہا ہے؟ کیا بے گھر لوگوں کو گھر دینے کے لیے کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ صرف اس ملک کو مذہب کے نام پر بانٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ یوگی کی تقریر کو میں نے سنا، بٹو گے تو کٹو گے کہا، اس کے بعد کہا کہ ذات پات کی سیاست۔ ارے ذات پات کی سیاست بولنے والے، تو یہ کیوں نہیں کہتا
کہ مذہب کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، یہ بات کیوں نہیں کہتے؟ یہ تو مذہب کی سیاست کریں گے، نفرت کے بیج کو بوتے جائیں گے، اصل مسائل سے توجہ ہٹاتے رہیں گے۔ اگر کچھ ہے تو طلاق ثلاثہ۔ ارے طلاق ثلاثہ مسئلہ نہیں ہے، ہر منٹ میں ہونے والا ایک ریپ یہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایک عورت رات کے اندھیرے میں گھوم نہیں سکتی، کھیتوں میں اس کی عزت و عصمت کو لٹیرے لوٹ رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ ارے اس پہ بات کرو، اس پہ کچھ کرو۔ نہیں، مسلمان ایسا، مسلمان کے اتنے بیوی، مسلمان ایسا کرا، مسلمان ویسا کرا۔ ارے آپ بتاؤ، طلاق ثلاثہ ہو گیا، سی اے این آر سی، سی اے این آر سی، پارلیمنٹ میں تھے امتیاز جلیل صاحب ہر مسئلے پر۔ ارے آپ بتاؤ، آج میں یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ذمہ دار لیڈر کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں اور یہ اعلان کر رہا ہوں کہ مراٹھا سماج کے لیے جو ریزرویشن کی تحریک چلا رہے ہیں ان کے لیڈر، میں ان سے کہوں گا ہمارا پورا ساتھ آپ کے ساتھ ہے، ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ ہے، ہم پوری کوشش کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، اتحاد ہوتا ہے نا، تو اتحاد بین المظلومین ہونا چاہیے، اتحاد بین المظلومین ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں ظلم کا شکار اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، ہندوستان میں ظلم کا شکار اگر کوئی ہے تو وہ دلت ہے، ہندوستان میں ظلم کا شکار اگر کوئی ہے تو وہ پسماندہ طبقات ہے۔ چلو آؤ، مراٹھا، دلت اور مسلمان اتحاد البین المظلومین بن جاتے ہیں اور اپنے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرتے ہیں۔